قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان طالب العلم والمرأة المطیعة لزوجها والولد البار بوالدیہ یدخلون الجنۃ مع الانبیاء بغیر حساب۔ آقا کریم علیہ السلام سے منقول ایک حدیث پاک کنز الاموال کے اندر کہ کل قیامت کے دن 3 شخص بغیر حساب کتاب کے انبیاء کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ ان میں پہلا طالب علم سیکھتا سیکھتا جو دنیا سے چلا گیا، اپنی زندگی کا ایک معمول بنا لے یا عالم بننا یا طالب علم بننا، سیکھتے سیکھتے جائیں۔ دوسرا فرمایا اپنے والدین کا فرما بردار بیٹا، اور تیسرا فرمایا اپنے خامد کی فرما بردار بیوی، فرمایا جو اس کے وہ احکام مانتی رہی جو شریعت کے تابع۔ فرمایا یہ تینوں بغیر حساب کتاب کے انبیاء کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ تو الحمدللہ ہمارا یہ حلقہ جو ہے یہ ایک تعلیم و تعلم کا حلقہ ہے کہ اب تک ہم نے اللہ کا شکر ہے عبادت کی، اب اسی کے حکم کے مطابق اسی کا قرآن ہم سیکھ رہے ہیں۔ تو ہمارا جو ہے وہ خلاصۃ القرآن رکوع نمبر ہے 7واں۔ ذکر کن کا چل رہا تھا؟ بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ ذکر اس لیے اللہ رب العالمین نے چھیڑا کہ چونکہ پوری دنیا میں فقط یہی یہودی اور عیسائی اہل کتاب تھے، باقی کوئی بھی اہل کتاب نہیں۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر تقریباً 4200 مذاہب پائے جاتے ہیں۔ کتنے مذاہب؟ 4200، جس کے اندر 3 ایسے ہیں جو الہامی ہیں، یعنی جن کا تعلق الہام سے ہے، جن کا تعلق آسمان سے ہے، جن کا تعلق وحی سے ہے، جن میں ایک ہے یہودی اور ایک ہے عیسائی اور ایک ہے مسلمان۔ کتنوں کا تعلق ہے؟ 3 کا، اور تینوں اپنوں آپ کو کیا کہتے ہیں؟ ابراہیمی۔ کیا کہتے ہیں؟ ابراہیمی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب تینوں کا دعویٰ ہے۔ اب بڑی توجہ سے سنیے گا، چونکہ یہود و نصارہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ابراہیمی ہیں اور ہم الہی ادیان کو مانتے ہیں، ہم الوہی ادیان کو مانتے ہیں، ہم سماوی ادیان کو مانتے ہیں، لیکن اعتراض ایسے کرتے تھے جیسے جاہل بندہ کرتا ہے۔ ایک جاہل سوال کرے نا تو سمجھ آتی ہے کہ بھئی یہ جاہل ہے۔ ایک پڑھا لکھا اعتراض کرے اور جاہلوں سے بھی بڑھ کے وہ اعتراض کرے لا یعنی قسم کے، کہ وہ خود بھی جانتا ہے کہ میرا یہ سوال ہے لا یعنی قسم کا ہے، تو افسوس اس پہ ہوتا ہے۔ مثلا یہودیوں نے ایک اعتراض کیا، بشر پہ تو وہی اترتی نہیں، وہی تو اترتی ہے فرشتے پر۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جناب موسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ جو انبیاء بنی اسرائیل کے اندر آئے وہ کون تھے؟ اگر کوئی اور اعتراض کرتا، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی جاپانی، کوئی ایرانی، کوئی جناب والا ایسا بت پرست کرتا، تو وہ ایک بات اپیل کرتی تھی کہ یہ جاہل ہے۔ لیکن ایک پڑھا لکھا جو کل انبیاء کو ماننے والا اس طرح کا اعتراض کرے، تو ان کے اعتراضات در اعتراض۔ تو اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر موضوع بنایا مدینہ پاک کے اندر یہود و نصارہ کو۔ اب یہود کیا کرتے تھے؟ طرح طرح کی سازشیں کھیلتے تھے۔ آج کے رکوع میں ہم پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں پہلے ان کی سازشیں بتانے اور کرتوت بتانے سے پہلے ان کو کہا کہ وہ نعمتیں یاد کرو جو ہم نے تم پر کی ہیں۔ تو کیوں ان نعمتوں سے جو تم منہ موڑ رہے ہو اور تم ناشکرے ہو رہے ہو؟ پھر ناشکرے کی سزا ایسی ہوتی ہے کہ وہ پھر لعنتی بنتا ہے، اور ایسا لعنتی بنتا ہے کہ اگلے میں اسی رکوع کے اندر بتاؤں گا کہ اللہ رب العالمین نے قیامت تک انہیں لعنتی کر دیا۔ کہاں وہ عروج کہ 40,000 انبیاء آئے، کہاں وہ عروج کہ من و سلوہ اترا، کہاں وہ عروج کہ 3 آسمانی کتابیں اس قوم کے اندر آئیں، کہاں وہ عروج کہ پے در پے انبیاء بھی آئے، صحابہ بھی آئے، اولیاء بھی آئے، حکماء بھی آئے، علماء بھی آئے، مشائخ بھی آئے، راہب بھی آئے، اور ان کی عبادت گاہیں بھی بنی، اور ان کا کہاں وہ عروج کہ پوری دنیا میں ان کی گورنمنٹ تھی، حکومت تھی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل کے ہیں تو وہ پوری دنیا پہ حکومت کرتے تھے، تو ہر جگہ بنی اسرائیل کے ہی گورنر جو تھے، ہندوستان میں، چائنا میں، ہند میں، سندھ میں، ہر جگہ انہی کے گورنر تھے۔ پوری دنیا پہ کنٹرول کن کا تھا؟ بنی اسرائیل کا۔ تو کہاں وہ عروج اور کہاں آج ذلت؟ تو ذلت کے اسباب کیا ہیں وہ اس رکوع کے اندر اللہ نے بیان کیے۔ شروع میں فرمایا کہ ایک نعمت وہ بھی یاد کرو کہ جب تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ وادی طیہ میں جہاں 40 سال تم سر پھٹکتے پھر رہے تھے، تو تمہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں بغیر محنت کے کدالوں سے نکالے یا کنویں کھودنے کے بغیر ہی ہم نے خشک
پتھروں سے تمہارے لیے چشمے جاری کیے خشک. تو فرمایا یہ ان چشموں کی بات ہو رہی ہے. 12 چشمے. کتنے چشمے؟ وہ قبیلے کتنے تھے؟ 12. تو تاکہ ہر قبیلہ پی لے، لڑ نہ لے. یہ بھی ہے. اچھا یہ بھی تھے ایک ہی قوم کے لیکن آپس میں لڑاکو تھے. آپس میں لڑاکو تھے تو سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، لیکن آپس میں لڑائی اس قدر تھی ایک چشمے پہ بھی دوسرا قبیلے والا پانی نہیں پیتا تھا. لیکن قربان جائیں رحمت للعالمین کی ایسی رحمت للعالمینی نگاہ کہ جو صدیوں سے خون کے پیاسے تھے، مصطفیٰ نے ایک ہی چشمے سے اپنی انگلیوں سے ان کو پانی پلا دیا. وہ تو نہیں لڑے کہ ہمارے لیے یہ پیالہ ہونا چاہیے، وہ پیالہ ہونا چاہیے. وہ تو ایسے شیر و شکر ہو گئے، ایسے شیر و شکر ہو گئے کہ قربان جائیں. پھر ایک دوسرے پہ جانیں بھی وارتے تھے اور بھائی ایسے بنے کہ اپنے حقیقی بھائی سے بھی زیادہ وہ جو مصطفیٰ نے بھائی بنایا تھا اس کو ترجیح دیتے تھے. اب وہاں 40 سال من سلوہ کھا کے طبعی طور پہ وہ تھک گئے اور اک گئے. اب انہوں نے اناج ارضی کا ایک تقاضا کیا کہ ہمارے لیے زمین سے جو فصلیں اگتی ہیں وہ ہونی چاہیے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ایک کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے. آپ اس طرح کریں فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. کوئی کڑک ہونی چاہیے، کوئی ساگ ہونا چاہیے، کوئی ول توری ہونی چاہیے، کوئی دالیں ہونی چاہیے، کوئی جناب والا ترکاریاں ہونی چاہیے، کھیرا شیرا ہونا چاہیے. ہم من سلوہ کھا نہیں سکتے. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، من سلوہ بھنا ہوا بٹیر اور شہد یہ قیمتی ہے یا یہ جو چیزیں ہیں ساگ وغیرہ یہ قیمتی ہے؟ اچھا اب قیمتی چیز چھوڑ کے انہوں نے مانگی ایک گھٹیا چیز مانگی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم گھٹیا چیز کو طلب کرتے ہو اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر؟ پھر نکل جاؤ شہر کے اندر، نکل جاؤ پھر کوئی تلاش کرو جو تم چاہتے ہو. کیا چاہتے ہو؟ تمہیں وہاں شہروں کے اندر پھر گنڈے بھی مل جائیں گے، پیاز بھی مل جائیں گے، مصر بھی مل جائیں گے، ہر چیز مل جائے گی. نکلو پھر یہاں سے. اچھا اب ذلت و خاری کے اسباب کیا ہیں؟ کہاں وہ عروج اور کہاں ذلت؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود ان کی ذلت کو یوں بیان کیا. اسباب کیا ہیں؟ پہلا سبب، اللہ کی آیت اترتی یہ بدل دیتے. اللہ کہتا حرام ہے یہ کہتے حلال ہے، اللہ کہتا کہ حلال ہے یہ کہتے حرام. یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلموں کو چینج کر دیتے. نمبر 1. نمبر 2، ان کے پڑھے لکھے، کیونکہ یہ حرکتیں پڑھے لکھے ہی کریں گے نا، ان پڑھ تو نہیں کریں گے. دوسرا کیا کرتے تھے؟ یکتبون بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھ دیتے اور کتاب لکھ کے کہتے ھذا کتاب من عند اللہ، یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے. انجیل ایک اتری ہے، 2 اتری ہیں؟ ایک اتری ہے. لیکن موجودہ جو ہمارے پاس انجیل ہے جو خود عیسائی بھی تلاوت کرتے ہیں وہ 4 انجیلیں ہیں. کتنی انجیلیں؟ 4. ان سے پوچھو اصل انجیل کدھر ہے؟ اور یہ بھی 4 انہوں نے 400 میں سے پاس کی ہوئی ہیں، ورنہ 3 صدی ہجری عیسوی تک اور 4 صدی عیسوی تک انہوں نے 400 سے زیادہ انجیلیں لکھ لی تھی. ہر پادری اپنی انجیل لکھ لی، یہ عیسیٰ کی انجیل ہے، یہ عیسیٰ کی انجیل ہے. کتنی انجیلیں؟ 400. جن میں سے کہ پھر ان کی کونسل بیٹھی اور انہوں نے بڑے بڑے پادری بٹھائے اور پھر پاس کیا گیا کہ ان میں سے اصل انجیلیں کون ہیں. 4 پر اتفاق ہوا کہ یہ 4 ہیں، باقی دریا برد کر دیں، ضائع کر دیں. اچھا اب ان 4 کے مضامین نہیں ملتے. ایک جگہ پہ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اباؤ اجداد، باپ دادا 22 حضرت ابراہیم علیہ السلام تک. ایک طرف لکھا ہوا ہے 44. اب 22 کا بیان معتبر ہے یا 44 کا؟ تو پتہ چلا یہ الہی کتابیں ہی نہیں ہیں. پھر ایک جگہ پہ لکھا ہے حضرت عیسیٰ. اچھا پھر ایک اور بھی ان کی حرکت کو اللہ نے بیان کیا کہ تم دیکھو گے تا قیامت یہ اپنی کتابوں کو بھی رد و بدل کرتے رہیں گے. سبحان اللہ فرمانا. یہ ایک غیبی خبر ہے جو اللہ نے دی ہے. یہ ہر 10 سال بعد ان کی کونسل بیٹھتی ہے، پھر بریک بینی سے چیک کرتی ہے کوئی آیت کوئی ٹکڑا ایسا تو نہیں جسے مسلمان اخذ کریں، پھر اس میں سے کلمے چینج کرتے ہیں،
پھر عبارت چینج کرتے ہیں اردو میں، انگلش میں، عربی میں، کہ ایک ایک لفظ بدل، معنی بدل دیں گے، لفظ بدل، میں کو سے کر دیں گے، سے کو میں کر دیں گے، کا کو پر کر دیں گے، پر کو کا کر دیں گے، تاکہ مفہوم کہیں کا کہیں ہو جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر ایک ایسی کتاب ہے، یہ بائبل میرے پاس پڑھی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک ایسا کتاب اور رسالہ انہوں نے ترتیب دے دیا ہے اندر، جس کا نام ہے غزل الغزلات۔ کیا معنی ہے غزل کا؟ کیا معنی ہے جی؟ جس میں ایسی شاعری ہو کہ عورتوں کی طرف بھی گمان ہو، جس طرح لڑکی لڑکے سے عشق کرتی ہے اور لڑکا لڑکی سے۔ میں نے کئی عیسائیوں سے کہا چھوڑے ساری آپ بعض کو کہ ہم میں سے سچا کون ہے، پورے قرآن پاک میں آپ انگلی رکھ دے، آپ خواتین بٹھائیں، میں اپنی خواتین بٹھاتا ہوں، میں قرآن سے وہ آیت بھی پڑھوں گا، تشریح بھی کروں گا، ترجمہ بھی کروں گا، تفسیر بھی بیان کروں گا۔ میں انگلی رکھتا ہوں، تم اپنی فیملی کے سامنے وہ عبارتیں پڑھ کے دکھاؤ، شرم سے پانی پانی ہو جاتے ہیں، وہ پڑھ ہی نہیں سکتے، ایسے پارٹس استعمال کیے گئے عورتوں کے کہ آپ سنا بھی نہیں سکتے کسی کو۔ آپ کس طرح کہہ سکتے کہ یہ الہی کتاب ہے؟ آج بھی موجود ہے۔ اچھا، اور پھر ان کی بددیانتی اور کفر اور ضد اور اناد اس قدر ڈھیٹ پن اتنا ہے کہ اس غزل الغزلات جو شعروں کی کتاب ہے، اس کو ایک اللہ کے نبی کی طرف منسوب کیا ہوا ہے۔ میں اب وہ نام نہیں لیتا کس نبی کی طرف منسوب کیا ہے۔ بہرحال تو یہ کتنے انہوں نے کام کیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اپنے ہاتھوں سے کلمات کو چینج کر دینا، باتیں چینج کرنا اللہ کی۔ دوسرا، اپنے ہاتھوں سے لکھنا اور لکھ کے کیا کہنا یہ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی۔ دو کرتوت۔ تیسرا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ جب نبی آتا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک گروہ جھٹلا دیتا ہے کہ تم جھوٹے ہو جھوٹے ہو جھوٹے، تم تو نبی ہو ہی نہیں سکتے، نبی تو فلاں نے آنا ہے، تم کیسے نبی ہو سکتے ہو؟ اس کے پیچھے لگ جاتے، قتل کر دیتے، شہید۔ 400 کے قریب انہوں نے انبیاء کو شہید کیا، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام بھی، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی۔ کتنے کرتوت کی؟ 3 ہو گئے۔ چوتھا کرتوت یہ تھا، انہوں نے فرقہ بنا لیا، ہر مولوی علیحدہ فرقہ، اس کے شاگرد تیار ہو گئے، نئے مسئلے۔ تو یہ 71 فرقے بنے یہودیوں کے، عیسائیوں کے بنے 72، اور آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کرتوت انہوں نے کیے میری امت بھی ویسا کرے گی، اور تم ایک قدم آگے بڑھو گے تمہارے 73 فرقے ہو جائیں گے۔ آج ہو چکے ہیں کہ نہیں؟ ہم پاک صاف ہیں فرقوں سے؟ بتائیے بھائی، ہیں اتنے فرقے ہیں، بندہ پریشان ہے۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم کعبہ بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ لیکن کیا اللہ، لیکن یہ خبر ہونی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، آقا کریم علیہ السلام نے یہاں یہ خبر دی، ساتھ ہی صحابہ کرام نے پوچھا حضور پھر ان میں جنتی کون ہے؟ فرمایا ایک گروہ جنتی ہے، باقی سب جہنمی ہے۔ حضور وہ کون ہے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ اب ایک تو گروہ نکل گیا جو سرے سے صحابہ کا منکر ہے، پیچھے رہ گیا صحابہ کو ماننے والے۔ تو خود صحابہ کرام نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام سے ہم نے تفسیر پوچھی، حضور نے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کئی چہرے چمکیں گے اور کئی چہرے کالے ہو جائیں گے۔ فرمایا چہرے چمکیں گے، ہم اپنا یوم تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ، قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکیں گے۔ اور وہاں سے لے کر الحمدللہ میرے پاس وہ میں نے ایک رسالہ ترتیب دیا تھا لیکن وہ چھپوایا نہیں ہے، 25 حوالے جات میں نے جمع کیا۔ ہر دور کے محدث اور فقیہ اور صوفی نے کہا کہ اہل سنت ہی یہی مسلک مدار نجات ہے، اس کے علاوہ ہر طرف ضلالت ہی ضلالت ہے۔ جو ترجمہ چھپتا ہے نا سعودی عرب سے، اس کے 4 سپارے کی اسی آیت کے تحت، غالباً یہ آیت 106 ہوگی، میں دیکھ لیتا ہوں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، تبیض وجوہ وتسود، یہ 106 ہی ہے۔ تو اسی کے تحت لکھا ہوا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس کا قول کہ قیامت کے دن اہل سنت کے چہرے چمکیں گے، یہ سعودی عرب سے بھی جو چھپتا ہے۔ بہرحال یہ ذلت و خواری کے اسباب ان کے پتہ چل گیا۔ نمبر 1، کلموں کو چینج کر دینا،
نمبر 2 اپنی طرف سے کتابیں لکھنا، نمبر 3 اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا، نمبر 4 فرقہ بندی اختیار کرنا، نمبر 5 پانچویں ذلت کیا ہے؟ ان کے مولوی، ان کے مشائخ امت کو سمجھاتے تھے ایک بار سمجھاتے، دوسری بار سمجھاتے ہی نہیں تھے۔ بابا سود نہ کھانا، تم سودی کاروبار کر رہے ہو، ٹھیک ہے مولوی صاحب ٹھیک ہے، بس اگلے دن مولوی صاحب بھی ساتھ مل کے سود کھا رہے ہوتے تھے۔ کہتے تھے بس ایک مرتبہ کا ہمارا فرض ادا ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین کے 2 نبیوں نے اس قوم پہ لعنت کی، ایک ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور ایک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ قوم یہود کے اوپر لعنت کی اور کہا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسیٰ ابن مریم۔ قرآن پاک نے اس کو بیان کیا۔ تو ذلت و خواری کے اسباب پتہ چل گئے۔ یہ ہمارا کیا تھا؟ 7واں رکوع۔ 8واں رکوع سمجھنے سے پہلے جو پہلی آیت ہے، یہاں آ کے ہمارے کئی کلمہ پڑھنے والے سکولوں کالج والے بھی گمراہ ہو گئے۔ میں نے ابھی کہا کہ کتنے ادیان ہیں، کتنے مذاہب ہیں جن کا تعلق آسمان سے ہے؟ 3، یہودی، عیسائی، مسلمان۔ توجہ کرنا ہے، اس آیت میں کیا لکھا ہے، میں آیت پڑھ دیتا ہوں، پھر جو وہ استدلال کرتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں قرآن و سنت کے ساتھ، قرآن و سنت میں جو استدلال لکھا ہوا ہے، جو بیان ہے، جو دلائل ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ رکوع نمبر کیا ہے؟ 8۔ رکوع نمبر 8 کی آیت ہے، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی ہم صاحب ایمان ہے نا، ایک، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہوئے، یہودیوں کی بات ہوگی، کتنے گروہ ہو گئے؟ 2، والنصارى، اور عیسائی، والصابئین، اور ستارہ پرست۔ صابئین، صابی، ستاروں کی پوجا کرنے والے، یہ بھی کسی نبی کی امت میں سے تھے، آگے پھر ستاروں کی پوجا کرنے لگ گئے۔ جس طرح یہودیوں نے حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کہہ دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو کہہ دیا، یہ بھی ستاروں کے پیچھے لگ گئے تھے، پیچھے کوئی الہی مذہب تھا۔ اب کتنے گروہ ہو گئے بھائی؟ ایک مومن، یہودی، عیسائی، صابی، کتنے ہو گئے؟ اب اللہ فرماتا ہے من آمن باللہ، جو ایمان لایا اللہ پر، ان چاروں میں جو ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور ایمان لایا آخرت پر، وعامل صالحا، اور عمل کیے اچھے، فالہم اجرہم عند ربہم، پس ان کا اجر ہوگا ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، ان پر خوف نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ یہ آیت پڑھ کے کہتے ہیں بس 2 چیزوں کو ماننا ضروری ہے، اللہ کو مانو، آخرت کو مانو۔ تو یہودیوں نے بھی مانا ہوا ہے، عیسائیوں نے بھی مانا ہوا ہے، یہ بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ ہے وہ آیت، سمجھ آ رہی ہے استدلال؟ اب یہاں انہوں نے استدلال کر کے کئی ایسے جنہوں نے اتنی بڑی پہلے داڑھی رکھی تھی، پھر آہستہ آہستہ مجدد بنتے بنتے اندر چلی گئی۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے سکالر بھی، انہوں نے بھی کہا کہ یہود و نصارہ کو کافر نہیں کہنا چاہیے، یہود و نصارہ کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ یہ آیت پڑھ کے کہ یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، نبی پاک کو نہیں مانتے، قرآن نے کہا ہے نبیوں کو مانو۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اچھا، اب میں قرآن سے دکھاؤں کہ یہ دونوں کافر ہیں؟ ہاں جی، بھاگنا تو نہیں ہے نا قرآن سے۔ اب یہی آیت جو ہے، یہ آیت نمبر ہے 62۔ آ جائیے آیت نمبر 61، یعنی اس سے پہلے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ تو یکفرون کا فاعل کیا کہلاتا ہے؟ کافر ہی تو کہلاتا ہے، کہ یہ اللہ کی آیت کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ انکار کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ کافر۔ ایک۔ نمبر 2، اسی قرآن پاک، اسی پہلے پارے میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر ہے سورہ بقرہ کی 89، فرمایا وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، جب ان یہودیوں کے پاس وہ کتاب آئی، یعنی قرآن، جس کی جو قرآن ان کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یعنی تورات کی،
وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب کبھی یہ یہود و نصارہ جنگ لڑتے تھے تو جنگ کے دوران بھی اسی قرآن اور صاحب قرآن کا وسیلہ دے کے دعائیں کرتے تھے۔ فرمایا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، جب وہ آ گئی ان کے پاس وہ کتاب جن کو یہ پہچانتے ہیں، کفروا بہ، تو اس کا کیا کر دیا؟ انکار کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو یہود و نصارہ کیا ہیں؟ کافر، کافروں پر اللہ کی لعنت۔ پھر اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا، فرمایا کتنا برا انہوں نے سودا کیا اپنی جانوں کا، کیا اس چیز کا انکار کیا جو اللہ نے اتارا، اس کا کفر کیا جو اللہ نے اتارا، بغیاً زد کی وجہ سے، ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤوا بغضب علی غضب وللکافرین عذاب مہین۔ تو یہود و نصارہ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اچھا پھر اگلی آیت چلے جائیے، پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا جب ان سے کہا جاتا نا اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتارا یعنی قرآن پہ، کہتے ہیں نہیں ہم اسی پر ایمان لائیں گے جو ہم پہ اترا ہے، اور وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَا، اور اس چیز کا انکار کر دیتے، کفر کر دیتے جو اس تورات کے علاوہ اترا۔ آگے اللہ فرماتا ہے پھر مجھے یہ بتاؤ تم اتنے جو مومن بنے پھرتے ہو، پھر نبیوں کو قتل کس نے کیا؟ نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ اس سے پہلے ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو پتہ چلا یہ مومن نہیں ہے۔ آگے پھر وہی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا آگے چلیے، ایک اور کفر میں بیان کر کے اس پر اختتام کرتا ہوں۔ یہ آ جائے آخری پارہ سورہ بینہ۔ اللہ فرماتا ہے پہلی آیت لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب کیا ہے؟ کافر ہے۔ اہل کتاب کیا ہے؟ کافر ہے۔ والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ باتیں ان کی ہو رہی ہیں۔ تو یہودی ڈبل کافر ہے، عیسائی سنگل کافر ہے۔ یہودی ڈبل کافر کیوں؟ کہ انہوں نے ایک انکار حضرت عیسیٰ کا کیا اور دوسرا تاجدار کائنات کا کیا، اور عیسائی سنگل کافر کیوں؟ کہ وہ پہلے سارے نبیوں کو مانتے رہے لیکن تاجدار کائنات کا انکار کر دیا۔ اب آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ کتنے گروہ اللہ نے بیان کیے؟ بتائیے بھائی، تھک تو نہیں گئے ہیں؟ تازہ میں کر لوں۔ ایک ہے مومن، دوسرے ہیں یہودی، تیسرے ہیں عیسائی، اور چوتھے ہیں سابی۔ یہ کہہ کے اللہ فرماتا ہے من آمن باللہ، جس نے مانا اللہ کو۔ یہی تو فرق ہے، جس طرح وہ مانتے ہیں اس طرح ماننا نہیں، جس طرح ہم مانتے ہیں اس طرح ماننا ہے۔ ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اور یہ تینوں کیا کہتے ہیں؟ کہ اللہ صاحب اولاد ہے۔ تو انہوں نے گویا خدا کو نہیں مانا تو مومنوں نے مانا ہے، اس لیے قیامت کے دن جو مومن ہوں گے یہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بات ان کی ہو رہی۔ ان یہودیوں میں سے بھی جو اس طرح مانے گا جس طرح اے محبوب تم نے مانا، ان عیسائیوں میں سے بھی وہ جو اس طرح مانے جس طرح اے محبوب تم نے مانا اور تمہارے صحابہ نے مانا، یہ بھی کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں گے یہ تشریح اپنی طرف سے کیا؟ نہیں، یہ اپنی طرف سے تشریح نہیں کی، یہی پہلے سپارے کا آخری رکوع ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ 137 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ اس طرح مانے یہود و نصارہ جس طرح محبوب کے صحابہ مانے ہیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو یہ بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اب پتہ چلا مدار کن کے ایمان کا ہے؟ صحابہ کے ایمان کا، اور صحابہ نے مانا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور عیسائیوں نے کیا کہا؟ قالت المسیح، قالت النصارى عیسی ابن اللہ، المسیح ابن اللہ۔ اور یہودیوں نے کیا کہا؟ قالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ یہ اللہ کے بیٹے مان کے توحید کے منکر ہوئے، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں وہ خاندان سے بھی پاک، بیوی سے بھی پاک، اولاد سے بھی، ماں باپ سے بھی پاک، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ سمجھ آ گئی ہے چیز؟ پہلی ہے جو یہودی اور نصارہ کا کفر کہاں سے ثابت ہے؟ قرآن سے۔ اور ایمان اور توحید جو صحیح مانے گا وہ جنت میں جائے گا، تو ان کی توحید بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، یہ میں نے اس کی چیز کی وضاحت کر دی ہے۔
कोहे तूर का रफा इसी रकू के अंदर आता है जब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी और वो कत्ल का वाक़या हो गया। फरमाया अब तौरात पकड़ो, पकड़ते नहीं थे, कहते हम क्यों तौरात को पकड़े भाई, नबी उनके सामने है, किताब उनके सामने है, ढीठ इतनी कौम है, कहते हम तौरात लेंगे ही नहीं। तो उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोहे तूर को बुलंद किया, करीब था कि तूर इनके ऊपर गिर पड़ता, सजदे में गिर गए। समेना वासैना, समेना वास, हमने सुन लिया, और दिल में कहते थे इनकार किया। समझ, इतनी ढीठ कौम भी देखी है। जुबान से क्या कहते हैं, हमने सुन लिया, दिल में क्या कहते हैं, हमने इनकार किया। अल्लाह फरमाते हैं इनके इनकार की वजह क्या है, इनके पेटों के अंदर, इनके ढिड्डों के अंदर, इनके जो है वो दिलों के अंदर वो बछड़े की मोहब्बत रच बस गई थी जो सामरी ने बछड़ा बनाया था। बहरहाल अल्लाह रब्बुल आलमीन कोहे तूर का रफा किया, इन्होंने समेना 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 सुन लिया। अल्लाह ने पता तो है अल्लाह को क्या क्या है। बहरहाल कोहे तूर को हटाया, लेकिन उसके बाद भी ये फिर गए और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन्हें एक चीज से रोका। हमें अल्लाह ने इबादत के लिए कौन सा दिन अफजल बनाया हमारे लिए, जुमा सारे दिनों में से अफजल है, इबादत का दिन है। और ईसाइयों के लिए इतवार और यहूदियों के लिए हफ्ता। और इनका अकीदा है, इन ईसाइयों ने आज की बाइबल के अंदर लिखा है नऊज़-बिल्लाह, हफ्ते का दिन इसलिए इबादत का है, अल्लाह ने पूरी जमीन और आसमान को 6 दिन में बनाया, 7वें दिन वो थक गया। ये आज भी लिखा हुआ है। और हम कहते हैं कि अल्लाह थकावट से, हम नमाज पढ़ते ही कहते हैं सुबहानक अल्लाहुम्मा, अल्लाह तो हर कजी से पाक है, हर कमजोरी से पाक है। कितनी निथरी हुई तौहीद दी है रसूल कायनात ने, कोई गौर तो करे। अच्छा, अब इन्हें रोका हफ्ते के दिन शिकार नहीं करना, काम नहीं करने, बल्कि पूरा हफ्ता क्या कर रहा है, इबादत करनी है। सैटरडे तुमने इबादत करनी है, कोई काम नहीं करना। लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ एक बस्ती ऐसी थी मुल्क शाम में कहीं समंदर किनारे, वो क्या करती, हफ्ते के दिन वहाँ नालियाँ छोटी छोटी बनाती, आगे खड्डे बनाते, वो हफ्ते के दिन मछलियाँ काफ़ी किनारे पे आ जाती, तो वो उन नालियों के ज़रिए पानी आगे जाके खड्डे पे जाता, तो वो मछलियाँ भी फंस जाती, बीच में वो जनाबे वाला रुकावट पैदा कर देते, पकड़ते नहीं। जब हफ्ते का दिन गुजर जाता, इतवार आ जाता, तो उनको पकड़ लेते और कहते हमने तो इतवार के दिन शिकार किया। हीलाबाजी, ऐसी हीलाबाज कौम। तो अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उन्हें रोका, लेकिन वो बात ना आई। उस बस्ती के अंदर 3 गिरोह बन गए, एक वो जो ये जुर्म करते थे, दूसरे वो जो इस जुर्म से रोकते थे, तीसरे वो जो चुपचाप कहते छड्डो परे, ना मनना तो है कोई नहीं, अपना काम धंधा करो, जिमें आजकल भी है, या छोड़े जी मौलवी साहब इसने मानना ही नहीं है। जब अजाब आया, और अजाब कौन सा आया, कूनू किरातन खासिन, वो 70,000 बंदा जो था बनी इसराइल का, वो बंदर बना दिया गया। बीच में अब वो बचे जो समझाने वाले थे, रह गए वो जो समझाते नहीं थे। उनके बारे में 2 कौल हैं, एक कौल यह है कि वो भी बंदर बना दिए गए, एक कौल है कि वो बचा लिए गए। बहरहाल वल्लाहु आलम व रसूल, वो अल्लाह जानता है और अल्लाह का रसूल जानता है, पर मुजरिम सारे फंसे। अब इसी में आगे ये रकूल नंबर कौन सा जा रहा है, 8। रकूल नंबर 8 में आगे अल्लाह ने एक गाय का वाकया बयान किया। आपने बारहा सुना होगा, लेकिन इसका थोड़ा सा पस मंजर सुन ले। भतीजे ने चचा को कत्ल कर दिया, भतीजे ने चचा को कत्ल किया दादा की जायदाद पाने के लिए। चूंकि कानून था बनी इसराइल के अंदर कि अगर दादा फौत हो जाए तो उसकी सकी औलाद वरासत लेगी, अगली औलाद वरासत नहीं लेगी। अब वो जिस भतीजे ने कत्ल किया था उसका बाप तो पहले फौत हो गया था, लिहाजा वो दादे की वरासत नहीं पा सकता था। उसने चचा को भी फड़का डाला ताकि दादे की वरासत थी आ जाए। चचा को मारा, मार के दूर पार गांव के अंदर जा उसकी लाश रातों रात फेंक दी किसी दरवाजे के आगे। जब वो कौम उठी तो जिस दरवाजे के आगे लाश पड़ी थी, पहले मुजरम तो वो गर्दाने गए, पकड़ लिए गए, ये जनाबे वाला ये कातिल है। शोर मच गया, और वो जो कत्ल हुआ था वो कोई गरीब बंदा नहीं था, बड़ा सरमायादार जगीरदार बंदा था। बहरहाल ये भतीजा खुद ही दावेदार बन गया, खुद ही कातिल,
खुद ही मुनसिफ, खुद ही वो शाहिद ठहरा, ठीक है, सारे वो मुद्दई भी बन गया। अब उसने इन लोगों को पकड़ा और जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ही थे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारगाह में वो रोते कि हजरत हमने तो कत्ल किया नहीं, हमने तो सुबह देखा। बहरहाल ये भतीजा कोई कातिल था, बड़ा मुद्दई, बड़ा चलाक था। इसने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं, मेरा चाचा मुझे बता के गया था कि मैंने इधर सफर करना है, तो लिहाजा ये तो कातिल है खुद। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जब पास ये कजिया आया, आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि गाय को ज़बह करो। उन्होंने कहा कि हम आपसे कत्ल का मुकदमा लेके आए हैं, आप गाय ज़बह करवाते हैं, आप हमसे जो है वो ठट्ठा मजाक कर रहे हैं। आपने फरमाया कि आपने फरमाया मैं जाहिलों में से नहीं हूँ। ये तवज्जो करना है इस कलमे के ऊपर, मैं जाहिलों में से, पता चला ठट्ठा मजाक करना ये जहालत होती है। ठट्ठा मजाक करना क्या है? जहालत। लेकिन बदकिस्मती देखिए, कई मौलवियों ने इसी ठट्ठा मजाक को अल्लाह की तरफ भी मंसूब किया कुरान के अंदर। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे सिपारे में फरमाया कि वो मुनाफिक ठट्ठा करते हैं और कहते हैं ईमान वालों के साथ कि हम ईमान वाले हैं, शैतानों के पास जाते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, हम तो यूँ ठट्ठा करते हैं, अल्लाह यस्तहज़ी बिहुम, अल्लाह भी उनके साथ ठट्ठा करता है। जबकि ठट्ठा करना ये जहालत है और अल्लाह जहालत से पाक है। इसका मतलब क्या है कि वो ठट्ठा करते हैं और अल्लाह उन्हें ठट्ठे की सजा देगा, अल्लाह उन्हें ठट्ठे की सजा देगा। बहरहाल अब क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमें बता दें कि गाय कैसी होनी चाहिए। फिर यहाँ गाय का रंग बताया गया, गाय की शक्लो शबाहत बताई गई कि वो ना बूढ़ी हो ना बच्ची हो, बल्कि बिल्कुल जवान हो, पीले रंग की और खूब चमकदार वो होनी चाहिए, किसी काम वगैरह में जुती हुई ना हो, बिल्कुल वो सही साम खड़ी हो, ऐसी गाय ढूंढो। उन्होंने वो गाय ढूंढी, बड़ी कीमती वो गाय मिली। फिर उन्होंने उस गाय को ज़बह किया, ज़बह करके एक गोश्त का टुकड़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पकड़ के मुर्दे को मारा, तो मुर्दा जो था अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गया। और उसने फिर बताया कि मेरे भतीजे ने मुझे कत्ल किया। ये एक वाकया बयान करके अल्लाह हमें समझाना क्या चाहता है? सवाल है ना भाई, फजूल तो वाकया नहीं है। हमें दो चीजें समझाई, मुर्दा जिंदा हुआ किसके टुकड़े के मारने से? गाय का टुकड़ा मारने से। और गाय कीमती थी उस वक्त और महबूब थी उस वक्त किनको? बनी इसराइल को। वो पीछे पूजा कर रहे थे ना बच्चे की, तो गाय महबूब तरीन थी। तो अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए वो चीज कुर्बान करनी पड़ी जो उन्हें सबसे ज्यादा महबूब थी। अल्लाह हमें भी मैसेज देता है, तुम भी अगर मेरा कुर्ब पाना चाहते हो, मुर्दा दिल जिंदा करना चाहते हो, तो वो चीज खैरात किया करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब होनी चाहिए। रद्दी चीज अल्लाह की बारगाह में देनी, लेकिन हम क्या करते हैं, रद्दी दर्दी चीजें दे देते हैं और फिर नतीजे अच्छे लेते हैं। मसलन जो लूला हो, लंगड़ा हो, काना हो, वो बच्चा हम मदरसे में दे देंगे, और जो बिल्कुल अल्लाह ने सही सलाम हमें दिया है वो हम जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ा देंगे। सही सौदा किया है ना। जो स्कूल में नहीं चल सकता उसे मदरसे में दे दें, फिर हर महीने पूछेंगे कारी साहब अभी तो ये चला ही नहीं है। भाई आपने घर में उसे चलाया है? कारी साहब करामत से तो नहीं चलाएंगे, बहरहाल ये अल्लाह का फजल है, उसे चला दे, उसे कुरान सिखा दे। बहरहाल आप भी कोशिश करें कि आप अपने वो बच्चे दें जो ज़हीन है। फिर देखना जब ये ज़हीन बच्चे पढ़ के फारिग होंगे, इनमें कोई अहमद रज़ा बनेगा, कोई मुजद्दद अल-फ़िसानी बनेगा, कोई मोइनुद्दीन बनेगा, कोई इमाम आज़म अबू हनीफा बनेगा। फिर दिमाग भी तो उनके जो वराउल वरा होंगे। जब आप गरीब बच्चे और ऐसे बच्चे देंगे फिर वो क्या होगा, रोटी पानी की फिक्र ही होगी और क्या होगा। तो ये मैसेज है, अगर तुम अल्लाह का कुर्ब पाना चाहते हो और मकसद दिली पाना चाहते हो तो कौन सी चीज़ खैरात करनी चाहिए? बोल लें एक मरतबा। अल्लाह ताला हमें भी, ये वक़्त भी बड़ा कीमती है, आप कुर्बान कर रहे हैं, अल्लाह इसका सिला भी आपको अता करेगा। आमीन बिजाह।